السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3-4 اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، مگر سب سے پہلی خبر 26 نومبر کے حوالے سے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سانحہ 26 نومبر پر وائس آف امریکہ نے تہلکہ خیز رپورٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کارکن یافز خان کا خود جا کر ایکس رے کروایا تو معلوم ہوا کہ اب بھی گولی اس کے جسم میں موجود ہے۔ لیڈی ریڈنگ پشاور میں 11 گولیاں لگنے والے زخمیوں کا پولی کلینک اور پیمز ہسپتال نے تفصیلات دینے سے انکار کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اب تک حکومت اور حکومتی وزراء کیا کہتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ گولی چلی ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ گولی چلی نہیں، اور پھر کہا کہ یہ ہوائی فائرنگ تھی، ربر بلٹس تھیں، پھر کہا گیا کہ یہ تحریک انصاف کے لوگوں نے فائرنگ کی ہے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ اس طرح سے یہ فضول قسم کی بحث حکومت کی طرف سے جاری رہی۔ پھر کہا گیا کہ جی کوئی زخمی نہیں ہے، کوئی شہید نہیں ہوا۔ پھر کہا گیا جی اگر ہوئے ہیں تو پھر بتایا جائے کہ ان کی قبریں کہاں ہیں، ان کے جنازے کہاں پر ہوئے، اور کون سا مرکزی رہنما وہاں ان کے گھر گیا یا جنازوں میں شرکت کی۔ مطلب یہ اس طرح کے انہوں نے یہ سارے جو ہے نا یہ فضول قسم کی باتیں انہوں نے جاری رکھی۔ اور اب جو ہے دیکھیے کہ خون، وہ کہا جاتا ہے نا کہ خون بولتا بھی ہے، تو اس لیے اب خون بولنا شروع ہو گیا ہے، اور یقیناً خون رائے گاں نہیں جاتا۔ اب جو وائس آف امریکہ نے کہا ہے، جو اس نے رپورٹ دی ہے، وہ بڑی تہلکہ خیز ہے۔ 26 نومبر کو تحریک انصاف کے اسلام آباد میں ڈی چوک پر مظاہرے کے دوران احتجاج کرنے پر فائرنگ سے متعلق متضاد دعوے سامنے آتے رہے۔ وائس آف امریکہ نے گولی سے زخمی ہونے کے ایک دعوے دار کو لیب میں لے جا کر ان کا خود معائنہ کروایا۔ لیب کی رپورٹ نے کیا ثابت کیا، یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ تحریک انصاف کے یافز خان کا خود جا کر ایکس رے کروایا تو معلوم ہوا کہ اب بھی گولی اس کے جسم میں موجود ہے۔ اب آپ بتائیے اس کا کیا کریں گے؟ اب یقیناً یہ حکومت کہے گی کہ اسے کسی تحریک انصاف کے کارکن نے ہی گولی ماری ہے، یہی کہیں گے یہ لوگ۔ مطلب جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ شرم ہوتی ہے۔ ایک تو آپ نے ظلم کیا، ایک چوری، اوپر سے سینہ زوری، یعنی یہ سب اتنا قتل عام ہوا، اور اس کے بعد آپ مان بھی نہیں رہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں 11 گولیاں لگنے والے زخمیوں کا علاج ہوا۔ 11 ایسے لوگوں کا علاج ہوا جن کو گولیاں ماری گئی تھیں، اور حکومت کیا کہتی رہی کہ جی گولی چلی نہیں ہے، پھر ربر بلٹس تھیں، پھر ہوائی فائرنگ تھی، اس طرح کے۔ انہوں نے کہا کہ پیمز اور پولی کلینک نے تفصیلات دینے سے انکار کر دیا۔ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان ہاسپٹلز کو، پولی کلینک کو اور پیمز کو کہا گیا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں دینا۔ پہلی رات جو انہوں نے ریکارڈ دیا، جو مطیع اللہ جان نے اس کو پھر بتایا، تو اس کے بعد انہوں نے جا کر ان کو بتا دیا کہ آپ نے کسی کو کوئی ریکارڈ نہیں دینا، کوئی معلومات نہیں دینی۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے تینوں اسپتالوں نے 24 نومبر احتجاج کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات شیئر کرنے سے گریز کیا۔ اگر حکومت اتنی ہی سچی ہے تو وہ پردہ داری کس چیز کی کر رہی ہے؟ وہ سب کچھ سامنے لے آئے، سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی لے آئیں، کیونکہ حکومت کے پاس ہی ہیں، وہ حکومت کے انڈر ہیں، وہ دکھا دیں کہ جی یہ پی ٹی آئی والوں نے فائرنگ کی ہے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ ایکس رے میں گولی نظر آ رہی ہے جو ابھی تک زخمی کے جسم میں موجود ہے۔ اس گولی کا کیمیائی تجزیہ بتا سکتا ہے کہ یہ کون سے ہتھیار سے گولی فائر کی گئی ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے آ جائے گا کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گولی ہے، ایس ایم جی ہے یا ایل ایم جی ہے یا کون سی ہے، تو وہ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ عادل بازئی کے متعلق خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ حلف نامہ جعلی قرار دینے والے
SHO کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ حکومت کی فسطائیت دیکھیے، ظلم دیکھیے، جبر دیکھیے کہ اگر کوئی بھی شخص انصاف قانون کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ حکومت اسے نشان عبرت بنانے کی کوشش کرتی ہے، ان سے ان کی روزگار، ان کی نوکریاں چھین لی جاتی ہیں۔ اب جو شخص انصاف کرے گا یہاں پاکستان میں، اس کا انجام یہی ہوگا۔ یہ وہ کیس ہے جو نون لیگ نے کہا تھا کہ عادل بازئی ہمارا رکن قومی اسمبلی ہے۔ واضح رہے کہ یہ کوئٹہ سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر، ان کے نام پر، عمران خان کے پینافلیکس پر، عمران خان کے نظریے پر، عمران خان کی سوچ پر انہیں ووٹ ملا اور یہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے شروع سے کہا کہ میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں، مگر نون لیگ اسے زبردستی ان کا جعلی حلف نامہ بنا کر الیکشن کمیشن کو دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو حکومت کی بی ٹیم ہے، وہ فوراً سے پہلے قبول کر لیتا ہے جو نون لیگ کی طرف سے اسے احکامات دیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہیں یہ فارم 47 کے شہباز شریف نے الیکشن کمیشن میں عادل بازئی MNA کا حلف نامہ جمع کرایا جو کہ جھوٹا تھا، اور بتایا کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں۔ عادل بازئی نے حلف نامے کو جعلی قرار دے کر کیس کر دیا۔ عدالت نے تحقیقات کا حکم دیا تو عادل بازئی کو سچا قرار دینے والے پولیس افسر کو نوکری سے نکال دیا۔ یہ ہے آپ کی حکومت، یہ یہاں پر قانون کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عادل بازئی نے کہا کہ میں نے اگر حلف نامہ دیا ہے تو انہوں نے جمع کیوں نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے دیا تھا تو پھر وہ کیوں نہیں جمع کر رہے، یہ شہباز شریف نے کیوں جا کر دیا۔ ان کے مطابق 18 فروری کو آپ نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی اور شہباز شریف نے الیکشن کمیشن کو بتا دیا کہ یہ ہمارے رکن اسمبلی ہیں۔ یہ سوال کیا حامد میر نے، تو عادل خان بازئی نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر 18 فروری کو حلف نامہ جمع ہوا ہو تو آپ جو کہیں میں کروں گا۔ انہوں نے کہا میں کیوں PTI کے ساتھ کھڑا رہا، میں نے حلف دیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ آخری دم تک کھڑا رہوں گا، میں نے اپنے حلف کی پاسداری کی، میں نے ووٹ عمران خان کے نام پر لیا، میں کیسے غداری کر سکتا ہوں۔ عادل خان بازئی کا ایسا کہنا تھا۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں، جو نکل جاتے ہیں وہ ان کا نام و نشان نہیں رہتا، سیاسی طور پر وہ گمنام ہو جاتے ہیں۔ پنجاب میں پتنگ بازی ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا ہے، 3 سال سے 7 سال تک کی سزا ہوگی۔ پنجاب میں پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے ترمیمی ایکٹ 2024 منظور کیا گیا ہے، جس کے تحت پتنگ بازی کو ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے پر کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال کی سزا دی جا سکے گی۔ قانون کے مطابق پتنگ بازی، پتنگوں کی تیاری، فروخت اور نقل و حمل پر 5 لاکھ سے 50 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ یعنی پتنگوں کو تیار کرنا اور پتنگ اڑانا اور اسے بیچنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا بھی، اگر کوئی شخص پتنگیں لے کر جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے تب بھی اس پہ 5 لاکھ سے 50 لاکھ روپے تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ پابندی کا اطلاق دھاتی تاروں جو لوہے کی ہوتی ہیں، لوہے سے بنی ہوئی نائلون کی ڈوری، ٹنڈی اور تیز دھار مانجھے کے ساتھ دیگر متعلقہ مواد پر بھی ہوگا۔ یہ قانون بنا دیا گیا ہے جی۔ اب اس میں پنجاب کے لوگوں کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ محمود خان اچکزئی نے بڑا دبنگ بیان دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی پارٹی کیوں مذاکرات کرے گی حکومت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ تحریک انصاف کو مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ اگر آپ کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے تو کیا آپ چور سے مذاکرات کریں گے کہ آپ مجھے میرا سامان واپس کر دیں؟ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان آج یہ کہہ دے کہ میں صرف اپنے جلسے کروں گا اور شہباز حکومت کو نہیں چھیڑوں گا تو نہ عمران خان چور ہوگا نہ بشرا بی بی۔
انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ جو یہ سارا نزلہ عمران خان اور بشرا بی بی پر گرایا جا رہا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہا، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان ڈیل کرے، عمران خان آصف زرداری اور نواز شریف جیسا ہو جائے، انہی کی صف میں کھڑا ہو جائے، مگر عمران خان ایسا کبھی نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی خلاف قانون کارروائی عمران خان نے نہیں کی، کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. صرف وجہ یہ ہے کہ عمران خان ان سے ڈیل نہیں کر رہا اور حکومت کو NRO نہیں دے رہا. صحافی حسنات ملک انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں ججز کو بہت غلط فہمی تھی، لیکن وہ اب دور ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی مرضی سے 60 نئے ججز سسٹم میں شامل ہو رہے ہیں. ان کے بارے میں تھیوری ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سیم پیج پر ہیں، اور پوری جو انہوں نے وہ کی ہے، کمٹمنٹ کی ہے، یہ لے کر آئے ہیں کہ نظام انہوں نے تباہ کرنا ہے. اب یہ اگر اسی طرح سے ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی جو عدلیہ ہے اگر وہ بھی سپریم کورٹ کی لیول پر اس طرح سے ہوگی تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. ایک تو اللہ اللہ کر کے قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستانیوں کی جان چھوڑی، سپریم کورٹ کی جان چھوڑی، مگر اب یہ بھی قاضی فائز 2 ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ کھل کر قاضی فائز عیسیٰ کی لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں. فیصل واڈا نے کہا ہے کہ تحریک انصاف ٹوٹ کر ختم ہو گئی. MQM پاکستان کی طرح PTI پاکستان. اگر آپ کو نہیں ملی تو مجھے بتانا. PTI ہم تھے، فواد چودھری تھا، عمران اسماعیل تھا. اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا پدی کا شوربہ. یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم تھے تو PTI تھی. آپ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں فیصل واڈا صاحب. آپ جو کچھ بھی بنے آپ عمران خان کی وجہ سے بنے، آپ PTI کی وجہ سے بنے. آپ مجھے بتائیے، آپ PTI سے پہلے آپ کونسلر بن سکتے تھے؟ آپ کو کوئی جانتا تھا؟ آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا. آپ کے محلے میں بھی، آپ کے پڑوسیوں میں بھی آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ فیصل واڈا ہیں. آپ کیا بلائیں؟ آپ کے اوپر جتنے احسانات کیے گئے اس کا بدلہ آپ یہ دے رہے ہیں. ویسے تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ منہ اچھا نہ ہو تو بات اچھی کر لیا کریں. اب یہ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ جو کر رہے ہیں آپ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائی جائے. عمران خان PTI ہے اور PTI کا نام عمران خان ہے. آپ چلے گئے تو کیا ہوا؟ رات ایک پروگرام میں آپ خود کہہ رہے تھے کاشف عباسی سے کہ ہمیں 8 فروری سے پہلے ہی پتا تھا، ہم نے جو اسیسمنٹ کروائی تھی ہمیں پتا تھا کہ PTI جیت رہی ہے، تو پھر ہم نے، انہوں نے کہا کہ ایسا بندوبست کیا. آپ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ PTI جیت رہی ہے، تو PTI کیوں جیت رہی ہے؟ آپ لوگ تو چلے گئے. آپ کے بقول PTI تو ٹوٹ گئی نا. آپ چلے گئے، فواد چودھری چلے گئے، عمران اسماعیل چلے گئے، اسی طرح سے علیم خان چلے گئے، پرویز خٹک چلے گئے، اور جہانگیر ترین چلے گئے، بہت سے اور لوگ چلے گئے، فروخ حبیب چلے گئے، مراد راز چلے گئے. تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. آپ لوگوں کو کوئی نہیں جانتا. ابھی بھی آپ جن کے پیچھے کھڑے ہیں اگر وہ آپ کے پیچھے سے ہٹ جائیں تو آپ دھڑام سے نیچے گر جائیں. سمجھے؟ آپ اتنی بات کریں جتنی آپ کو زیب دیتی ہے. اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ امریکی محکمہ خارجہ میں نئی حکومت آتے ہی سیاسی لوگ خود مستعفی ہو جاتے ہیں، لیکن کیریئر سفارتکاروں کو نہیں چھیڑا جاتا. یعنی جو سیاستدان ہیں وہ تو استعفیٰ دے کر چلے جاتے ہیں کہ چونکہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ گورنمنٹ ہماری نہیں ہے، مگر جو کیریئر سفارتکار ہیں انہیں ویسے ہی رکھا جاتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار ڈپٹی سیکریٹری اور اسسٹنٹ سیکریٹری تک کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کی بھی چھٹی ہو رہی ہے، جس کا اثر ڈونلڈ لو پر بھی آئے گا. انور اقبال واشنگٹن سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ صحافی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ لو جو اہم ترین کردار تھا
عمران خان کی رجیم چینج کرنے میں، تو اب اس کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔